صبر تمہیں توڑ دے گا، تمہاری روح کو تک جھنجھوڑ دے گا، تمہارے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے گا، تمہیں اتنا تھکا دے گا کہ تمہیں لگے گا جیسے یہی تمہاری کہانی کا اختتام ہے۔ لیکن تم پھر بھی دعا مانگنا مت چھوڑنا، تم پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ آزمائشیں تمہیں گیو اپ کرنے کی، ہار جانے کی ممکن وجہ دیں گی، لیکن تم پھر بھی اللہ کی محبت کے لیے آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تمہیں اللہ کا وعدہ یاد رکھنا ہے، تمہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تمہیں یہ کبھی نہیں بھولنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا ہمیشہ ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھو، تمہیں اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھ کر آگے بڑھتے جانا ہے۔ کن کے معجزے توکل کرنے والے دل کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ صبر بس کن کہنے سے پہلے کی آزمائش ہوتی ہے۔ معجزے تبھی ہوتے ہیں جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ تو جب چاہے جو چاہے سب کر سکتا ہے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا کہ اللہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ سجدوں میں بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آ جائے گا، دیکھنا جلد ہی وہ دن بھی آ جائے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ پاک انہیں تو میں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائیں گے پر میں نہیں بھولا اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پتہ ہے سب سے حیرت والی بات کیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جنہیں ہم مزید مانگتے نہیں ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اب وہ کبھی قبول بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولتا۔ ہم ہی مانگ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو اپنے حافظے سے نکال دیتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب یاد ہوتا ہے کہ تم نے فلاں جگہ بیٹھ کر فلاں کام کرتے ہوئے فلاں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پھر وہ تمہاری ان ماضی کی دعاؤں کو تمہارے حال کی دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے اور تمہیں نواز دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں گرتے گرتے سنبھل جاؤ یا اگر کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا ملنا تمہیں ناممکن لگتا تھا تو یاد رکھنا، بس تم یاد رکھنا یہ تمہاری انہی دعاؤں کا صلہ ہے جو تم کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا کرتے تھے۔ دعائیں تو آخری سانس تک تمہارے کام آتی رہتی ہے، کبھی بلاؤں کو ٹال کر، تو کبھی بچھڑے ہوئے کسی ساتھی سے ملوا کر، تو کبھی روٹے ہوئے کو ہنسا کر، تو کبھی روح کو بنا وجہ کے بے وجہ کے سکون سے بھر کر، کبھی دل بدل کر، تو کبھی نصیب پلٹ کر۔ جو تمہارے طریقے سے پوری نہیں ہو پاتی وہ دعائیں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طریقے سے پوری ہوتی ہے، اور اس سے بہترین طریقہ تو کسی کا نہیں۔ بتاؤ پھر بھلا یہ بات معجزے سے کم ہے کیا؟ دعائیں تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے تم سے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے، نہ تمہاری دعاؤں کو اور نہ اپنے وعدوں کو۔ اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا، اللہ کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ تھک ہار کر آخر اس کے در پر بیٹھ جاتا ہے۔ ایک دو دفعہ مانگ کر مایوس پلٹ جانے والوں کے لیے تو اللہ کن نہیں فرماتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کن فرماتا ہے جو اسے آخر تک مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے مدد بھیجتا ہے جو اس کے در پر بار بار آتے جاتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں جو دیری کے بعد بھی رابطہ بحال رکھتے ہیں۔ اپنے من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے، اور سبھی عبادتوں میں سے اس کی سب سے پسندیدہ عبادت دعا ہے۔ تو پھر اس کی دہلیز پہ چکر لگاتے رہا کرو، کیونکہ اللہ معجزے انہی کے لیے کرتا ہے جو اس کے دروازے پہ دستک دینا نہیں چھوڑتے۔